نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ اس آیت میں ہر امتی پر حکم ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اور یہ حکم جب آ گیا تو امت کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا فرض ہے۔ لیکن میں جو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی امتی کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ درود و سلام پڑھنے کی جتنی بھی احادیث ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں جو زیادہ فائدہ ہے وہ امتیوں کا ہی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو بردہ بن نیار، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی خلوص دل سے مجھ پر صلات بھیجے، اللہ پاک اس پر 10 صلواتیں بھیجتا ہے اور اس کے صلے میں اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا 10 حَسَنَاتٍ، اور اس کے حساب میں 10 نیکیاں لکھاتا ہے۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جو شخص خلوص دل کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، پہلا فائدہ اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہے۔ کیا مطلب؟ 10 مرتبہ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، ایک۔ دوسری بات، اس کے 10 درجات کو اللہ پاک بلند فرما دیتا ہے، 2۔ تیسرا فائدہ، اس کے حساب میں اللہ پاک 10 نیکیاں لکھوا دیتا ہے، 3۔ اور چوتھا، اس کے 10 گناہوں کو اللہ پاک مٹا دیتا ہے، 4۔ ایک دفعہ خلوص نیت کے ساتھ، خلوص قلب کے ساتھ جو شخص صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اللہ پاک 40 گنا اجر اور بدلہ نصیب فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر اللہ یہ 40 گنا بدلہ عطا نہ بھی فرماتے تب بھی ہمیں صلاۃ و سلام پڑھنا تھا، درود و سلام پڑھنا فریضہ تھا ہمارے لیے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا کیا کرم اور احسان ہے، اور کیا پیاری محبت ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا بدلہ اللہ پاک 40 گنا نصیب فرماتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھا ہوں کہ اصل اجر اور کمائی اور وارے نیارے تو امتیوں کے ہیں کہ ایک دفعہ خلوص دل کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا 40 گنا اللہ رب العزت کی طرف سے اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلواتا،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین اور مجھ پر زیادہ حق رکھنے والا میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر صلاۃ بھیجنے والا ہوگا، جو مجھ پر زیادہ صلاۃ بھیجنے والا ہوگا۔ مطلب اس بات کا یہ ہوا کہ ایمان اور ایمان والی زندگی کی بنیادی شرط کے ساتھ جو امتی میرے اوپر سب سے زیادہ صلاۃ و سلام بھیجے گا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے وہ قریب ہوگا۔ تو درود و پاک پڑھنا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بھی ہے اور قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ اور صلاۃ و سلام پڑھنے کا بہترین طریقہ کار وہ بھی ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنایا، جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو ہم قاعدہ کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، یہ بہترین درود و سلام ہے۔ یہ درود و سلام پڑھنا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت اور نیاز مندی بھی ہے، اور پیارے حبیب کے احسانات کا شکریہ بھی ہے۔ اور میں جو سمجھا ہوں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا خصوصاً امتیوں کا فائدہ ہے، امتیوں کے وارے نیارے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی بھر اس کو معمول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔